ہر بندہ برابر نہیں ہے. کچھ انسان ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داریاں بڑھتی، کچھ مومن ہونے کی وجہ سے مقام ہے، پھر کچھ والدین ہونے کی وجہ سے. پھر خدا اپنی عبادت کے ساتھ ملا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. عبادت خدا کی ہو اور احسان والدین کے ساتھ. احسان میں سب سے پہلے والدین کے نمبر مستحق. کیوں؟ وہ آپ کے مجاز خدا دنیا میں لانے میں اور آپ کی تربیت کرنے میں ان کا. اور خدا قرآن مجید میں اطاعت کا حکم دے رہے ہیں والدین کی اطاعت، اپنے اطاعت کے ساتھ ملا کے والدین کی اطاعت. عبادت کے ساتھ کیا کہتے ہیں سورہ مبارک اسراء میں 23 اور 24 نمبر آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے، یہ اٹل فیصلہ کیا کہ اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت نہیں ہونی ہے کسی کی بھی الا، اگر عبادت کرتے ہیں تو صرف خدا ہے. پھر فوراً کہتے ہیں اپنی عبادت کو بیان کرنے کے ساتھ فوراً وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ احسان کریں. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اگر وہ بڑھاپے تک آئے تو پھر اس سے زیادہ احترام کرو. اف تک کہنے کی آپ کو اجازت نہیں. ولا تنهرهما ان کے ساتھ غصے میں بات نہیں. وقل لهما قولا كريما، جب بھی بات کریں تو کریمانہ انداز. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ان کے ساتھ جب بات کرنا ہو تو ذلت اور رسوائی کے پر بچھا کے ان کے سامنے جانے کھڑے ہو اور دعا مانگے خدا سے. دیکھیں عبادت کے ساتھ ملا کے خدا سے. یا سورہ لقمان کی 12 نمبر آیت 13 نمبر آیت میں اپنے توحید کا حکم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک کے بعد ہو گئی، پھر فوراً خداوند نے کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کیا انسان کو کہ وہ والدین کا احترام، والدین کے حق و حقوق کا خیال رکھے، اور خاص طور پہ والدین میں بھی ماں کے خیال رکھے. خود خداوند عالم ماں کی عظمت کو بیان کرتے کیا کہتے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اس ماں کا خیال رکھیں جس نے آپ کو اٹھا کے بیٹھا 9 مہینے تک شکم میں، پھر 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا. حملتہ أمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یعنی وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ کیا؟ ماں نے ان کو اٹھا کے رکھا. تو کہہ رہے ماں کمزور ہوتی جا رہی ہے، ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری، سستی کے بعد سستی. یعنی بچے ماں کے شکم میں طاقتور ہوتا جا رہے ہیں اور ماں کمزور ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ طاقتور ہونے کے ساتھ ماں کی غذا کو کھاتے، کم پڑتے ہیں تو ماں کے خون کو چوسنا شروع کرتے ہیں، پھر کم ہوتا ہے، بچے طاقتور ہوتے ہیں، پھر ماں کی غذا سے نہیں، وہ خون سے نہیں تو ہڈیوں کو چوسنا شروع کرتے ہیں. اسی لیے خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. یہ سارے کیوں بیان کرتے ہیں خداوند عالم؟ کہہ رہے ہیں کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، تاکہ یہ سارا ماجرا بیان کرنے کا مقصد یہ کہ آپ خدا کے شکر بجا لائیں، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر بجا لائیں. عبادت صرف یہ نہیں کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کریں، معاشرے سے ہٹ جائیں، بس خدا خدا اللہ اللہ تسبیحات میں نہیں. آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. عبادت گزار لوگ پھر والدین کا احترام بھی زیادہ کرتے. انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، امام رضا علیہ السلام فرماتے کیا؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام رضا علیہ السلام عالم محمد فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے ساتھ مذاق کیا جس نے خدا کا شکر بجا لایا اور والدین کا شکر بجا لایا. اب دیکھیں مخلوقات خدا کی خدمت، عبادت کی بات ہو رہی. وَعْبُدُ اللَّهَ، تم مخلوقات خدا کی خدمت کی کتنا اجر و ثواب ہے. امام رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں خصلتان لیس فوقہما من البر شیء، 2 خصلتیں ایسے ہیں کہ نیکیوں میں سے اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں، تمام نیکیوں کے سردار ہیں 2 نیکیاں. وہ کیا؟ الایمان باللہ، ایک خدا کی عبادت، وہی عبادت کرنا، ایمان لانا ہے. دوسرا خدا کی عبادت سے ساتھ ملا کے فرماتے ہیں النفع بعباد اللہ، خدا کے بندوں تک نفع پہنچانا، کسی کی مدد کرنا. کسی کے لیے آپ فائدہ مند
ثابت ہونا. یہاں اس طرح فرماتے ہیں وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ. دو ایسے برے خصلتیں ہیں اس سے بدتر خصلتیں نہیں ہو سکتی. وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ والشر لعباد اللہ. شرک باللہ اور خدا کے بندگان کو نقصان پہنچانا. خدا کی مخلوق کی عبادت خدمت کرنا کتنا عظیم عبادت ہے. پتہ امام حسن مجتبی بیٹھے تھے مسجد میں اعتکاف میں مشغول تھے. ایک بندہ نے آ کے ان سے تقاضا کیا مولا میری کوئی مشکل ہے، مشکل کو حل کرے.